جی میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج 1 مئی ہے اور آج پوری دنیا میں مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے۔ 1 مئی مزدوروں کا دن، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 مئی آج ایک عید بھی منائی جاتی ہے مقدس یوسف کی۔ مقدس یوسف بڑھئی، مقدس یوسف کے کئی نام ہیں، مقدسہ ماں مریم کا شوہر، یسوع کا لے پالک باپ یعنی اس کو پالنے والا باپ، لیکن آج کے دن جو عید اس کے نام سے منسوب کی جاتی ہے اسے مقدس یوسف بڑھئی یعنی کام کرنے والا، محنت کرنے والا مقدس اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو دنیاوی لحاظ سے آج انٹرنیشنل بین الاقوامی ہنسنے کا دن ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا فقدان ختم ہو جاتا ہے۔ فقدان کو مطلب ہوتا ہے کمی، کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی زندگی میں اتنے دکھ ہیں کہ لوگ ہنسنا بھول جاتے ہیں، اور اسی لیے دنیا میں ایک دن رکھ دیا گیا کہ آج کے دن آپ اپنے آپ کو ہنستے ہوئے ظاہر کریں، اور ہنسنے کے لیے شاید آپ کو لطیفے سننے پڑیں گے، کوئی ہنسی والی باتیں سننی پڑیں گی، یا کسی ایسے جوکر یا ایسے مقام پر جانا پڑے گا جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو ہنسانے کا آرٹ جانتے ہیں یا انہیں اس کا فن آتا۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جو آج آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آج مزدوروں کا دن ہے، انٹرنیشنل لیبر ڈے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہنسنے کا دن ہے، اور کلیسیائی طور پر مقدس یوسف بڑھئی کی عید۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مزدوروں کے دن پر، اور اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ لوگوں میں سے مزدور کون کون سے ہیں تو اپنے ہاتھ اوپر کیجئے۔ شاباش، میں نے ہاتھ قائل کر جو کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، شاباش۔ خواتین بھی ہاتھ اوپر، دونوں ہاتھ اوپر کر دیجئے، شاباش۔ اگر جو مزدوری کر رہے ہیں واقعی اپنے آپ کو مزدوری سمجھتے ہیں، شاباش، تالیاں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آج مزدوروں کا دن ہے تو یہ دنیا کے مزدور ہیں، اس دنیا میں آپ بھی آتے ہیں، جس کا مطلب یہ آج آپ کا دن ہے۔ تو ایک دفعہ مزدور اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، شاباش، جو مزدوری کرتے ہیں، شاباش، ہاں کھڑے ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آج جو لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، میں اس عبادت کے بعد آج آپ کو برکت بھی دوں گا، اور اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس طرح پاک شرکت لینے کے لیے آپ لائن میں آتے ہیں، اسی طرح آپ نے مجھ سے برکت لینے کے لیے بھی اسی طرح لائن میں تشریف رکھیے۔ عام طور پر جب ہم مزدوری کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو لوگ مزدوری نہیں کرتے ان کے ذہن میں ایک شخص آتا ہے۔ شاید ہم ادھر فوارہ چوک پر جائیں یا کسی بھی بڑے شہر میں کسی ایسے چوراہے پر یا ایسے مقام پر جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں بہت سارے لوگ بیلچا اور گینتی اور اس قسم کے اوزار پکڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جب ہم مزدور کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف مزدور دہاڑی کرنے والا بندے کو مزدور کہتے ہیں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا گھر تعمیر کرنا ہے تو اس کے لیے مزدور ڈھونڈ کر لانا۔ مزدور وہ نہیں ہے کہ جو صرف کنسٹرکشن میں کام کرتا ہے یا کسی ذمہ دار کی زمین میں کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کا پسینہ بہتا ہے، تو ہمیں یہ والا شخص جو ہے وہ مزدور نظر آتا ہے۔ اور ہم جس سے سوال کیا میں نے آپ سے کہ آپ لوگوں میں سے مزدور کون ہے، تو آپ کے ذہن میں یہی شخص گھومتا ہوگا، تو شرما کے کہ ہم اپنے آپ کو مزدور کہیں۔ ہر وہ شخص جو اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہے وہ مزدوری ہی کرتا، چاہے وہ کسی صورت میں ہے، اساتذہ ہے، اسکول میں پڑھاتا ہے، کسی دفتر میں ملازمت کرتا ہے، یا کسی اور بھی جیسے نرس ہیں وہ کام کرتی ہیں صبح سے لے کر شام تک، یہ جتنی بھی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے،
ہر شعبے کو ہم مزدوری کے ہی زمرے میں لیتے. تو آج وہ ہر شخص جو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کسی بھی قسم کا کاریہ کرتا ہے, کسی بھی قسم کا کام کرتا ہے, وہ مزدور ہے. ضروری نہیں کہ بچے پالنے والے گھر کے سربراہ بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے, بڑی بہن بھی ہو سکتی ہے, اور بہت سارے لوگ جو اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کام کرتے ہیں وہ مزدوری کے زمرے میں آتے ہیں. تو آج دنیا انہی مزدوروں کو سلام کرتی. دنیا کے ساتھ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مزدوری تو کرتے ہیں, اور یہ دن کیوں منایا جاتا ہے کہ جو لوگ مزدور ہیں ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی, ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے. اجرت جو انہیں مزدوری دی جاتی وہ کم ہے. ہم اگر کسی جگہ پر کام کرتے ہیں تو ہمیں کوئی کم پیسے دے تو ہم اس کا واویلا اور احتجاج کرتے ہیں, اور اگر ہم کسی کو کم پیسے دیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے اور ناانصافی نہیں کی. ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ہمارے ادھر ہی پیرش ہاؤس میں کام ہو رہا تھا, تو ہم نے یہ بازار سے ہی ایک مستری کو بلوایا. وہ ویسے ہی راستے میں سے گزر ایک بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے کام دو, پیسے کام نہیں ہے, کام نہیں ہے. تو ہم اسے یہاں پر لے آئے. تو میں نے کہا کہ یہ درمیان والا دروازہ جو ہے اس کو آپ ادھر سے لگانا ہے اور آپ نے کام کرنا ہے. اسی طرح کے رمضان کے ایام چل رہے تھے, تو ابھی 12 نہیں بجے, 10 بجے وہ آیا. 12 بجے وہ کہتا ہے کہ میں 12 سے بھی 1-2 بجے تک میں اتنا کام کروں گا, اس سے زیادہ میں کام نہیں کروں گا. تو میں نے کہا کہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کام چاہیے تھا اور میں نے آپ کو کام دیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا آپ نے روزہ رکھا ہے؟ کہتا چاہے نہیں رکھا, لیکن یہ ایام ایسے ہیں, یہ ان ایام میں ابھی کام کرنے کا وقت صرف اتنا ہی ہے. میں نے کہا کہ آپ پہلے تو مجبور تھے کہ آپ کو کہیں پر کام نہیں مل رہا. دوسری بات, آپ مجھے دنیاوی رول اور ریگولیشن سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کا قانون کیا ہے, اور دنیا کے قانون ایسے ہیں کہ اس کے مطابق مجھے اتنا کام کرنا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کو یہ بھی علم ہو جانا چاہیے کہ دنیا کے قانون آپ مجھے سکھائیں گے تو پھر آپ کو گھنٹے کے لحاظ سے مزدوری ملے گی. 1 گھنٹے میں جتنا مزدور کام کرتا ہے اس کو گھنٹے جتنے کام کرے گا اتنی ہی مزدوری ملے گی. تو میں نے کہا کہ آپ اندازہ کریں, 10 بجے آپ نے کام شروع کیا, 10, 11, 12 اور 1 بج گیا ہے, 3 سے 4 گھنٹے آپ نے کام کیا ہے. تو ابھی مجھے بتاؤ کہ تمہارے دنیاوی رول اور ریگولیشن کے مطابق 1 گھنٹے کی آپ کی کتنی قیمت, کتنا آپ کی مزدوری؟ تو اس نے خود ہی اندازہ کیا. تو پھر کہتا ہے جی مجھے قسم کا بد دعائیں دے رہا تھا, کہہ رہا ہے جی تسا ماڑے بندے نال ناانصافی کیتی ہے, اس وجہ تو خدا تمہیں پوچھے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے؟ حالانکہ کئی دفعہ ہمارے یہاں پر مزدور کام کرتے ہوئے اتنا اچھا کام کرتے ہیں, ہم ان کی اجرت سے زیادہ ان کو دیتے خوش ہو کر کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ نے بہت اچھا کام کیا. اور جو مزدور مزدوری سے کہہ سکتے اس طرح بھاگتا ہے, اسی طرح یہ اکثر روڈ پر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اسی طرح بیلچے والا مل گیا, کہتا ہے جی مجھے پیسے چاہیے, سارا دن میں نے کام نہیں مجھے ملا. 4 بجے کا ٹائم تھا, تو سرگودا میں ہماری ماں مریم کی پہاڑی کی کنسٹرکشن ہونے والی تھی اور وہاں پر بہت بڑے بڑے پتھر تھے. میں نے اسے کہا کہ سارا دن آپ کو کسی نے کام نہیں دیا, میں آپ کو کام دیتا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں, گاڑی میں بیٹھیں, کیونکہ ہمیں وہ پتھر ہٹانے کے لیے مزدور نہیں مل رہے تھے. تو میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں اور میں آپ کو کام دیتا ہوں, جتنے گھنٹے آپ کام کریں گے ہم اتنے گھنٹے ہی آپ کو مزدوری پر رکھ لیتے ہیں, دوسرے دن بھی آپ آ سکتے ہیں, جب تک کام ختم نہ ہو آپ آ سکتے. نہیں جی 4 بج گئے ہیں, اب کس نے کام کرنا ہے, آپ مجھے پیسے دے دیں. میں نے کہا میں پیسے تو نہیں دوں گا, آپ نے کہا مجھے کام نہیں ملا, میں آپ کو کام دے رہا ہوں.
کہتے نہیں جی میں اب 4 بجے کے بعد میں نہیں کام کرتا، کیونکہ وہ فیک تھا، جھوٹا تھا، اپنے پیشے کو بدنام کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ہم ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بیچارہ کوئی حقیقی ضرورت مند بھی ہے تو ہم اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ایک ویڈیو تھی، اس میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کسی گاؤں سے جاتا ہے اور ٹرین میں وہ بھکاری بن کر مانگ رہا ہے، اور نوجوان ہے، یہ نہیں کہ لولا ہے، لنگڑا یا اس کا کوئی اپاہج ہے، اور اس نے خامند سے پیسے مانگے تو خامند نے صاف انکار کیا، بیوی بیٹھی تھی، وہ دوسری طرف گیا تو خواتین رحم دل ہوتی ہیں، اس نے فوراً پیسے نکال کر دینے کے لیے کہا، اس نے اپنی بیوی کو منع کیا، اس نے کہا خبردار تم اس کو یہ پیسے نہیں دو گی۔ بیوی کہتی ہے دیکھیں اس پر رحم کروں گی تو خدا ہم پر رحم کرے گا، تو اس لیے آپ خدا سے ڈریں کہ خدا نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں، تو مجھے پیسے دینے دیں۔ اس نے کہا کہ یہ پیسے میری حق حلال کی کمائی، میں نے چوری نہیں کیے، میں نے کہیں سے لے کر نہیں ہے، بے شک میں نے محنت کی ہے اور یہ میری محنت کی کمائی ہے، اور میں اس کمائی کو اچھی جگہ پر استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اس سے اچھی جگہ کون سی ہو سکتی ہے کہ بندہ ضرورت مند ہے اور آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ بیوی نے بحث کی اور خامد نے 200 روپیہ نکال کر اس فقیر کو دیا، اسے کہا میرا انتظار کر۔ وہ نیچے سے اتر کر ڈبے سے اس کے پاس گیا، اس نے کہا میرے ساتھ چل۔ وہاں پر وہ گیا اور اس نے ایک بک شاپ پر اسے لے گیا، وہاں پر اخباریں تھی، میگزین تھے، بہت ساری ایسی چیزیں تھی۔ اس نے 200 روپے کے اخبارات اور وہ چیزیں خریدی، اور اس نے کہا کہ یہاں پر لوگ ٹرین میں جب آتے ہیں تو ٹرین چھوٹ نہ جائے اس ڈر سے وہ ٹرین کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ بیچارے ڈرتے ہوئے نیچے نہیں اترتے، حالانکہ انہیں اخبار بھی پڑھنی ہے سفر کاٹنے کے لیے اور میگزین بھی پڑھنا ہے، دنیا کی ساری باتوں سے اپڈیٹ بھی رہنا ہے، گو کہ موبائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ یہ پسند کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ لو اور اب یہ سارے اس ٹرین میں بیچ کر آؤ۔ ٹرین ابھی آدھے گھنٹے کے لیے کھڑی ہے اور وہ بیچنے کے لیے گیا۔ اس نے کہا اس میں مجھے کیا فائدہ؟ اس نے کہا اگر یہ 10 روپے کا اخبار ہے تو تم نے جس طرح بھیک مانگ کر میرے آگے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہو کہ جی مجھے پیسے دو میں ضرورت مند ہوں، وہی زبان استعمال کر کے تم نے کہنا ہے کہ 50 پیسے میرے، 10 روپے کا اخبار 50 پیسے میرے ہیں۔ اس نے 50 پیسے ہر ایک سے کہا، اور اسی طرح جیسے فقیروں کی آواز میں لوگ کہتے ہیں، اس نے 50 پیسے اپنی مزدوری کا حق جو ہے اس سے مانگا، اور جب وہ لے کر آیا تو سارے بیچ دیے۔ اس نے کہا بک گئے؟ اس نے کہا جی بک گئے۔ اس نے کہا کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑ کر اس نے 200 روپیہ نکال لیا۔ اس نے کہا یہ 200 روپیہ جو میں نے تمہیں دیا تھا یہ میرا، باقی جو بچے ہیں سارے تیرے۔ 25 روپے بچ گئے ہوں گے، 30 روپے بچ گئے ہوں گے۔ تو اس نے کہا اب کیا کرو؟ اس نے کہا اب اپنے پیسوں سے جا کر خریدو، اپنے پیسوں سے جا کر یہ خریدو اور یہ بیچ دو۔ وہ گیا، اس نے پھر وہاں سے 30 روپے یا 25 روپے کے خریدے اور اس سے اس کو فائدہ ہوا، یعنی اس کی اصل قیمت نکلی۔ اور اس نے کہا کہ تم کیوں مانگتے تھے؟ کہتے میں گاؤں سے شہر میں آیا تھا ملازمت کے لیے، مزدوری کے لیے، کوئی مجھے کام نہیں دیتا۔ تو دوبارہ اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس نے اسی ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک بہت بڑی بک شاپ کھول رکھی تھی، جس میں آگے اس کے مزدور ٹرین کے اندر کتابیں اور اخبارات بیچتے تھے۔ تو سمجھ آئی کہ اگر آپ رحم بھی کر رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں، پھر اس نے اپنی بیوی کو سکھایا، اس نے کہا کہ اس کے اوپر ہم نے رحم کیا ہے، اس کی مدد کی ہے، اب اس نیکی کا صلہ خدا ہمیں دے گا۔ دوسری اگر آپ مدد کر دیتے تو شاید وہ دوبارہ سے اس قسم کی پوزیشن میں نہ ہوتا، ہر روز اس کی زندگی بد سے بدتر ہی ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے، آج میں سمجھتا ہوں
کہ آج ان مزدوروں کے دن پر آپ یہ والا ایک طریقہ اپنائیں، آپ لوگوں کی مدد ضرور کریں، لوگوں کی مدد ضرور کریں۔ آپ کو وہ یہی تو ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں۔ ایک دفعہ میں راولپنڈی سے ایبٹ آباد آ رہا تھا، تو ایک خاتون بار بار مجھے کہہ رہی تھی گاڑی میں اشارے پر کھڑے، میں صبح سے لے کر شام تک بھوکی ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ تو میں نے وہ بریڈ لیا ہوا تھا جو اس کو ناشتے کے لیے ہوتا ہے، تو بریڈ تھا پڑا، تو اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں خود جان بوجھ کے تجربے کرتا ہوں۔ وہ کہتے صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ تو میں نے کہا کہ یہ بریڈ ہے اور یہ ساتھ جیم ہے، تو آپ یہ لو۔ وہ پکڑ کر اسے دے دیا، اس نے اٹھا کر، یقین کریں بزرگ خاتون تھی، اس نے ایسے میرے ادھر میرے اوپر پھینکا، میری جھولی کے اندر گرا، کہتی ہے میں نے روٹی کھانی ہے۔ تو میں نے کہا فی الحال جو بھوکا ہے اس کو تو پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے نا، تو میں نے آپ کی مدد کی ہے، فی الحال یہ کھا لیں، تو جب تک آپ کا گزارا نہ ہو جائے۔ کہتی کہ نہیں یہ نہیں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، پھر میں جا کر بازار سے روٹی کھاؤں گی، یہ میں نہیں کھا سکتا۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے، ارد گرد کوئی دکان نہ ہو، کوئی ذریعہ نہ ہو، آپ کو جو میسر ہو آپ وہی کھائیں گے نا، تو کیا سمجھ سکتے ہیں آپ؟ دکھنے میں وہ خاتون ایسے تھے کہ آپ کو ترس آتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں، لیکن آپ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو کن ذرائع سے آپ مدد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یقین کریں کہ جو لوگ مجھے مانگتے ہیں، اگر وہ یہ گاڑی کے جو کپڑے ہیں صفائی کرنے کے لیے، پین پینسل مانگتے ہیں، میں ضرور رکتا ہوں، میں ضرور ان سے لیتا ہوں، اور لے کر یہ وجہ ہے کہ وہ اس طریقے سے کچھ نہ کچھ کر رہے اور صاف طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ میری مجبوری۔ اور اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کے ساتھ جا کر اس کے اصلی حالات جان کر کسی ایک شخص کی مدد کر دیں، تو آپ نے دنیا میں یہ نیکی کما لی۔ پیسے دے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ 10 سے 15 ہر روز کسی کو دیتے ہیں، یعنی 15 سے 20، پتہ نہیں 100 سے بھی زیادہ۔ میں نے کئی شاپس پر گیا ہوں، بیٹھا ہوتا ہوں، 1 منٹ گزرا ہے، ایک آدمی آتا ہے، اسے 10 روپے دے دیے دکاندار نے، دوسرا آیا اس نے اس کو دے دیے، تیسرا آیا اس کو دے دیے، چوتھا آیا اس کو دے دیے۔ دن میں پتہ نہیں وہ دکاندار کتنی خیرات کر دیتا ہے، لیکن میں اس بات کی تعریف نہیں کرتا کہ اس نے کتنے بیکاریوں کو اس نے مدد کی، لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر انہی پیسوں سے آپ اس کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ اس کو یہ نوبت ہی نہ ہو کہ وہ اس قابل ہو۔ پرانا محاورہ ہے کہ مچھلی لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، تو وہ لیکن سال میں جس طرح 1 مہینہ چھٹی جاتے تھے، اس کے بعد جو فادر وہاں پر انچارج ہوتا تھا، وہ انچارج ہوتا، وہ ہمیں مخصوص پیسے دے کر جاتے تھے، لسٹ بنا کر دے جاتے تھے، اتنے اس کو دینے ہیں، اتنے اس کو دینے ہیں، اتنے اس کو دینے ہیں، یہ فلاں کا کرایہ ہے، یہ بیوہ کے پیسے ہیں، یہ اس کے پیسے۔ تو اب کیونکہ وہ اس کے پاس بہت پیسے تھے، وہ دے سکتا تھا، مجھے ان پیسوں کا حساب دینا تھا کہ کتنے پیسے کہاں پر دیے۔ تو ایک بیوہ تھی جو ایک دور دراز گاؤں میں رہتی تھی، اور تو میں نے کہا کہ آؤ، بابو جی کو ساتھ لیا کہ آؤ ہم اس سے پیسے دے کر آتے ہیں، اس کے مکان کا کرایہ ہے اور اس کے بعد اس کے مہینے کا خرچہ ہے۔ جب میں وہاں پر گیا تو اس نے مکان کا کرایہ تقریباً 7,000 روپیہ تھا، اس کے بعد جو اس کے مہینے کا خرچ ہے تقریباً یہ بھی ملتا جلتا 20 سے 25,000 روپیہ منتھلی، وہ اس قسم کے اس کے اخراجات تھے۔ تو جب اس کے گھر گئے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھی، ایگزیکٹ جگہ کا پتہ چلا تو گاؤں میں اکثر کئی لوگوں کے، کچھ لوگ شہر میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے اپنے گھر خالی ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایک کمرہ، اسی چودھری نے ایک کمرہ اسے دیا ہوا تھا۔ ہر ان سے ملاقات ہو گئی، میں نے کہا جی فلاں فلاں خاتون سے ملنا ہے، اس کے گھر جانا ہے۔ اس نے کہا جی یہ ہے اس کا گھر۔ میں نے کہا جی آپ مالک ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم مالک ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ مالک ہیں تو پھر کرایہ ہم آپ کو ہی دے دیتے ہیں، ظاہر آپ نے کرایہ لینا ہے تو ہمیں لکھ کر دے دیں
کہ یہ والا کرایہ ہم نے وصول کر لیا ہے، اگلے مہینے اسے کرایہ نہیں لینا. کہنا جی خدا کا خوف کرے جی، ہم نے خدا کو جان دینی ہے، ہم نے تو اسے یہ ویسے ہی رہنے کے لیے دیا ہوا ہے اور ہمارا گھر خالی ہے، ہم نے کرائے پر دے کر کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی آخرت خراب کر دی. یعنی کہ اس نے کیا کیا، اس نے ہم سے جھوٹ بولا. ضرورت مند ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، بیوہ ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے جھوٹ بولا. کرایہ نہیں لیتی، وہ 7,000 روپیہ بھی لیتی. اس کے بعد فادر نے اسے سولر سسٹم لگوا کر دیا اسی گھر میں، اس کے ساتھ سولر پنکھا تھا، ہر چیز سولر والی تھی. اور اس کے بعد اس گھر میں وہ ساری چیزیں نہیں تھی. میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں کہاں پر گئی؟ اس نے کہا خراب ہو گئی. میں نے کہا آپ جہاں پر خراب ہوئی کدھر ہے؟ وہ ہم نے مکینک کے پاس چھوڑی ہے. میں نے کہا میں مکینک کے پاس جاتا ہوں، وہ بھی پیسے دے دیتا ہوں، ٹھیک کروا کے آپ کو واپس لا دیتا ہوں. مکینک بتائیں مجھے کہاں پر ہے؟ وہ چھٹی ہے، دکان بند کر گیا. میں نے کہا اس کا فون نمبر دے دے، نہیں دیا. اور آخر میں کہتے ہیں جس دن وہ ہمیں دے کر گئے تھے اس دن ہی ہم نے اس کو بیچ دیا. اور اس کے بعد وہ اسی گھر میں کام کرتی تھی، بچوں کا کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز وہی خاندان ان کی لوک آفٹر کرتا تھا. اور وہ ایک جھوٹ کی وجہ سے پیرش سے 20,000 روپیہ جو ہے وہ ایکسٹرا لے رہی تھی. دیکھنے میں تو میں نے پھر جو عمل کیا، میں نے کہا میں تو اس کو پیسے نہیں دوں گا کیونکہ یہ ضرورت مند نہیں ہے. وہ کہ بیوہ ضرورت مند نہیں ہے، اور اس نے ایک اگر یہ مدد بھی لے رہی ہے تو زندگی میں جھوٹ کیوں ہے کہ وہ مدد بھی ہو رہی ہے. تو اس کے بعد اس کے الفاظ پتہ کیا تھے؟ اے کالے سانو نہیں جین دیندے، گورے تو چنگے نے. اے کالے فادر جڑے نے نا یہ نہیں چنگے، انگریز فادر اچھے ہیں، کم از کم پیسے تو دیتے. تو پھر میں نے اسے کہا کہ ہم اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ ایسا ذریعہ، ہمارے 20 سے 25 سلائی سینٹر ہے. میں نے کہا آپ کام کرنا چاہتی ہیں تو ہم آپ کو سکھاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے خود بچوں کی اسکول کی فیس آپ کو دی جا رہی ہے، آپ کام کریں اور باقی. لیکن اس طرح خدا کو دھوکہ دے کر چیٹنگ کر کے آپ پیسے کما نہیں سکتے. پھر اس کے بعد یہ اگر یہ ہے کہ دکھنے میں آپ کہیں گے جی جس کو اصل سٹوری کا نہیں پتا انہیں کہا جی یہ فادر نے نا بیوہ کی ہاں نہیں لی ہیں، انگریز فادر چنگا ہے، اس نے مدد کی تھی، اسے تو دعائیں مل گئیں. یہ کالا فادر جو ہے اس نے ان کی مدد نہیں کی، اس وجہ سے اس ساری اس بیوہ کی ہائے جو ہے وہ اس پر چلی گئی. اور مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ انصاف کیا کہ ناانصافی کی. مزدوری اپنے بچوں کو حق حلال کی روزی کھلانا جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں جن بچوں نے حق حلال کی روزی کھائی ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا کے فضائل سے مالا مال رہتے ہیں، خدا انہیں برکت بھی دیتا ہے. ان کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ خدا آپ کے گھر میں کسی آپ کے روٹی پانی کو برکت دے، کسی چیز کی کمی نہ ہے. دوسرا نقطہ کہ آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مزدوری شروع کرنے سے پہلے، مزدوری کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، کہ دعا کرتے. کتنے لوگ دعا کر کے اپنی مزدوری شروع کرتے؟ شاباش، تقریباً سارے ہی ہیں. تو تالیاں آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں. اس سے شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں. ہمیں معاشرے سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں معاشرے سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دعا کریں. ضروری نہیں کہ آپ وہاں پر ان کو تنگ کرنا شروع کر دیں. یہاں پر یہ ڈی پی او آفس میں وہ ہمیں بلایا کہ ایک میٹنگ تھی، تو وہاں پر تقریباً سارے خدا کے خادم موجود تھے، اور انہوں نے ایک یادگار تھی جہاں پر ان کے شہید ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہاں پر دعا کیجئے. تو میں نے ایک خدا کے خادم کو کہا کہ آپ دعا کریں، کوئی بات نہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فادر صاحب شہیدوں کے لیے دعا کریں.
تو میں دعا شروع کرنے سے پہلے میں نے کسی کو کہا کہ دعا کرے. جب دعا کرنے لگے تو اس نے 15 سے 20 منٹ لگا دیے. اب ساری جو آگے آڈینس تھی وہ کرسچن نہیں تھی. انہوں نے ہاتھ ایسے کیے رکھے بار بار میرا منہ دیکھے. اور ڈی پی او صاحب کے دوست صاحب مجھے کہتے ہیں جی کتنی دیر اور ہے. میں نے کہا جی بس انتظار میں یہ کہہ نہیں سکتا. دعا ختم ہوئی, 10 سے 15 منٹ کی دعا ہوئی, اور اس کے بعد اس نے اس کے ہاتھ میں نے دیکھے, اس نے ایسے کر کے ہاتھ نیچے کیے, تھک گیا. اب جگہ کا تعین ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں, ان میں سے اگر 10 سے 15 لوگ مختلف تھے, ڈی سی سے, یہ ڈی گلیات تھے, یہ سارے تھے, کیونکہ کمشنر بھی تھا, تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ دعا پر توجہ کوئی نہیں ہے. بار بار اس بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے. جگہ نہیں دیکھی کہاں پر کیسے دعا کرنی ہے. یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے موقع مل رہا ہے, میڈیا دیکھ رہا ہے, ویڈیو بن رہی ہے, اخباروں والے کھڑے ہیں, تصویریں کھینچ رہے ہیں, اور بعد میں ہم ان پر امپریشن کیا چھوڑ رہے ہیں کہ ہم کیا اچھی دعا کرتے. جو دعا ہے وہ آپ کی ذاتی زندگی کے لیے. اور اس کے بعد جب آپ کسی ادارے میں یا کسی ایسی جگہ, زیادہ تر 90% لوگ آپ جو ہے غیر مسیحیوں میں کام کرتے ہیں, تو وہاں پر جب آپ دعا کریں تو یہ دعا جو ہے وہ آپ کی ذاتی دعا ہے. آپ ارد گرد کے لوگوں کو نہ بتائیں کہ میں دعا کرنی ہے, دیکھو تسی بھی کر دیں, میں بھی اپنی دعا کر کے کام شروع کریں, لیکن انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خاموشی کے ساتھ وہاں پر یہ موقع ہوتا ہے. اگر آپ زبان سے دعا نہیں کرنا چاہتے تو کچھ دعائیں جو ہے ہماری دعاؤں کی کتاب میں لکھی ہوتی ہیں. اسی لیے کوشش کریں کہ خاندانی دعاؤں کی کتاب جو ہے اپنے گھر میں رکھیں. یہ ہے خاندانی دعاؤں والی. اس دعا کو خاموشی کے ساتھ یا پرنٹ کروا کے اپنے سامنے رکھیں اور اس دعا کو پڑھیں. اور پڑھنے کے بعد آنکھیں آپ کی پڑھ رہی ہیں, زبان اگر بے شک نہیں ہل رہی, لیکن یہ آنکھیں جو جا رہی ہیں یہ آپ کے پوری روح کے اندر پڑھ کے آپ کو سنا رہی ہیں کہ آپ کون سی دعا کر رہے ہیں. تو ہر روز آپ یہ دعا کریں اور اسی طرح اسے اپنے پرس میں رکھ لیں. اور خدا کا شکر ہے آج کل تو موبائل ہیں, تصویر کھینچیں, موبائل کے اندر رکھیں, وہاں پر اپنی مخصوص دعا کریں, اور اس کے بعد موبائل بند کر کے آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. ہم آپ کو دنیا میں رہنے کے طریقے بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیسے دعا کریں. اور آپ کہیں گے ساڈے فادر نے کیا سی جی دعا کام شروع کرن تو پہلا دعا کرنی, تسی پیچھے ہٹ جو سارے پہلا میں دعا کروں گا, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ دنیاوی مسائل شروع ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ شاید ہمیں ڈیکیٹ کرنے کا کوشش کر رہی. تو دعا بڑی اہم ہے. میرے پاس یہ دعا ہے مقدس یوسف کی جو بڑھائی ہے محنت کشوں کے لیے. یہ دعا میں کرنا کیا ہے کہ مشکلات ہے, اتنی آسان نہیں ہے. آپ کی سیلری کم ہو سکتی ہے, گھر کے اخراجات زیادہ ہے, سیلری کم ہے. کیسے ان کے ساتھ آپ نے مینج کرنا ہے, کیسے آپ نے اپنے بچوں کو پالنا ہے. کہ دعا میں یہ ہے کہ خداوند میں حرام کی چیز اور حرام کی کمائی اپنے بچوں کو نہ کھلا سکوں. حرام کی کمائی رہتی زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ ہے پھر اس سے اس کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ نہ آپ کی زندگی میں آپ کے بچے عزت کرتے ہیں اور نہ مرنے کے بعد. تو اس لیے آپ آج مزدوروں کے دن پر اس بات پر غور کریں. دوسری بات, دنیا سے خوشی ختم ہو گئی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کیسے خوش رکھا جا سکتا. کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں, میں اکثر آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ میں گاؤں سے ہوں. ہمارے گاؤں میں جس دور کی میں بات کر رہا ہوں, سن 98 2000 2001 کی بات ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والدین مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے خاندانی طور پر, لیکن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. تو میں اکثر بڑے بڑے مجمع پہ کہتا ہوں کہ I was born in poverty but I have never seen poverty. شاید ہو سکتا ہے کہ میری خاندانی غربت ہو جو میرے ماں باپ بتاتے ہیں, لیکن میرے ماں باپ نے مجھ پر یہ بات کبھی ظاہر ہونے نہیں دی. میں نے اپنے آپ کو خوشحال ہی دیکھا ہے پورے خاندان. وہ پرانی باتیں بتاتے ہیں کہ اتنا مشکل تھا 7 بچے پالنا, انہیں اتنی اعلیٰ ایجوکیشن دینا, اس کے بعد دنیا کے بہت سارے وسائل ہیں, اور اس وقت کی تنخواہیں بھی کم تھیں,
اگر بے شک گورنمنٹ کے ملازم بھی تھے، اس کے باوجود اتنا مشکل کام نہیں تھا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کیونکہ انہوں نے بچوں کی تربیت یا اپنے وسائل کو اس طرح سے رکھا تھا جس میں وہ شاہ خرچ نہیں تھے، اپنی زندگی کی قربانی دیتے تھے، لیکن بچوں کو انہوں نے اچھا مستقبل دیا اور انہوں نے ہمیں ایک بات سکھائی ہمیشہ، اور آج بھی میں آپ کو یہ کئی دفعہ گرجا گھر میں بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی چیز ان سے مانگی، بڑی بھی مانگی ہیں، تو انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جاؤ اور پہلے ایک پریئر کرنی ہے، ایک دعا کرنی ہے۔ کون سی؟ کہ خدا مہیا کرتا ہے، خدا دیتا ہے اور خدا دے گا۔ کوئی بھی چیز مانگی، آپ یقین کریں، کوئی بھی چیز مانگی ہے، ان کے پاس یہ نہیں کہ فوراً ماں باپ سے پیسے مانگے اور انہوں نے کہا جی یہ لو پیسے لے دو، انہوں نے کہا جی نہیں، پہلے جاؤ، پہلے پریئر کرو، دعا کرو، اور جب کر کے آتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لو، یہ خدا نے دے دیا ہے۔ سکھایا کیا؟ کہ خدا مہیا کرتا ہے، ماں باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے اس سے مانگا ہے، اس سے مانگ کے ہم نے آپ کو دیا ہے، اور گاڈ از پرووائڈر، یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرتا ہے، اور یہ ہر وقت کہنا ہے آپ کو دنیا میں زندگی کے رہتے تک آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور خدا کا شکر ہے یہی دعا ہم سب بہن بھائیوں کے آڑے آتی ہے، اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ یہ اگر ماں باپ ہے، آپ سکھاتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں آپ کی زندگی کا مقصد ہو سکتی۔ اس لیے ایمانداری سکھائیں اپنے بچوں کو، وفاداری سکھائیں اپنے بچوں کو، اور سب سے بڑھ کر میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے کہ اگر آپ دعا کریں گے خاندانی طور پر، تو پھر آپ کو کام پر بیٹھ کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے گھر میں پاک سلیب لگائیں، جس طرح کا یہ مجسمہ کے ساتھ، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر صبح صبح آپ نکلتے ہیں، خاندان میں بچے اگر اسکول جا رہے ہیں تو ماں باپ اکٹھا کرے، وہاں پر سلیب کا نشان بنائے، 2 منٹ کی دعا ماں کرے کہ خداوند میرے بچوں کی حفاظت کرنا، خداوند میرے خامن کی حفاظت کرنا۔ اگر خامن دعا کرے تو کہے کہ میرے بچوں کی حفاظت کر، اور میری بیوی اگر کام نہیں کرتی، گھر میں ہے، اس کی حفاظت کرنے کے بعد 2 منٹ کی دعا زیادہ تو نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو اپنے کام پر بیٹھ کر دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ گھر سے کر کے گئے، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، آپ نے بھاگنا ہے، بہت ساری لمبی لمبی ڈیوٹیاں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ کتنے لوگ، میں نے کہا تھا کہ پاک رحم کی، الہی رحم کی تصویر اپنے گھر لگانا، کتنوں نے لگائی؟ شاباش، ہاتھ اوپر کرے، شاباش۔ تو چلیں دیکھیں نا، تھوڑی سی سستی ہے، زیادہ نہیں پا، ٹھیک ہے، فادر کہندے رہندے نے گرجے دے وچ، اس دن تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت، آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے گھر، لیکن پھر بھی ہمارے بھائی نے، میرے پاس 10 تصویریں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہی الہی رحم کی، وہ بھی ہمارا بیٹا ندیم ہے، اس نے وہ کہہ رہا نہیں بتانا فادر جی، بس ٹھیک ہے آپ دے دیں۔ 10 تصویریں اس نے پرنٹ کروائی ہیں، تو صرف 10 خاندانوں کو میں وہ دے سکتا ہوں، چھوٹی چھوٹی ہیں، اتنی بڑی نہیں ہے، تو کہاں پر میرے ساتھ رکھتی؟ تو ایک دفعہ اس کے لیے تالیاں بجائے، اس نے کہا کہ آپ یہ مت کہیے گا کہ اس نے تصویریں ہمیں دے دی ہیں تو انسان فریم کرا کے بھی دے دے۔ 10 خاندان لے سکتے ہیں، جو رہ گئے تو خدا کسی اور کو توفیق دے گا تو دور، لیکن یہ بھی اچھا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اچھا کوئی آپ کو دے، کوئی آپ کو دے، خدا نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ تو صرف ایک سستی کو دور کرنے کے لیے ہے، لیکن آپ خود کریں یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، اپنی کمائی سے، اپنے پیسوں سے، اور پھر آپ میرے پاس لے کر آئے، فادر جی اس تصویر کو برکت دے اور یہ میرے خاندان میں برکت کا سبب ہے۔ اگر آپ سلیب نہیں لگا سکتے تو یہ تصویر لگائیں، ہر روز اس کے سامنے اپنے آپ خاندان اور بچوں کے لیے دعا کریں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور ہمیشہ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ مسیح ہمارے خدا